پاکستان کو یہ پاکستان کے بکھے ادھیڑ دے گا. جب میں پھر پرائم منسٹر بنا میرے ہاتھ میں نیب کدھر تھی؟ بدقسمتی سے جو نیب تھی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں. عمران خان صاحب آپ کہتے ہیں آپ کے پاس نیب نہیں تھی، آپ کے پاس نیب بھی تھی اور نیب چیئرمین کی ویڈیو بھی تھی. اپنے نیوٹرلز کو پیغام دینا چاہتا. کیا آپ کو فکر ہے اس قوم کی؟ آپ کو پتا ہے ملک کدھر جا رہا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. عمران خان نے آج پھر اسٹیبلشمنٹ سے کہا کہ آپ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں. ویسے تو ملک میں آج کل سب کچھ عدالتوں کے پاس ہے. شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ ہونا ہو، وہ ختم ہونا ہو، پھر دوبارہ لینا ہو، عمران خان کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس ہو، الیکشن کمیشن کے پاس توشہ خانہ والا ریفرنس ہو، سب کچھ عدالتیں ہی فیصلے کر رہی ہیں اور سارا کچھ عدالتوں کے پاس آ چکا ہے. یہاں تو جمہوریت ہے، جمہوری ادارے فعال ہیں، پارلیمان کے باقاعدہ اجلاس ہوتے ہیں، لیکن فیصلے وہاں نہیں ہو رہے، وہاں فیصلے وہیں ہونے چاہیے. ہم قانونی اور آئینی معاملات پر بات کریں گے اور دو انتہائی ممتاز قانون دان آج ہمارے روبرو ہیں. لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار لطیف خان کھوسا صاحب، سابق گورنر پنجاب، سابق اٹارنی جنرل، سابق مشیر قانون. بہت شکریہ سردار صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے روبرو ہیں جناب فیصل چودھری صاحب. تمام کیسز میں آپ وکیل ہیں، تمام کیسز میں پیش ہو رہے ہیں. مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ اتنے سارے آرگومنٹ، ہر کیس کے ریلیونٹ آرگومنٹ کیسے لے کے آ جاتے ہیں. سردار صاحب، شہباز گل سے سیاست شروع ہو رہی ہے اور آج کل شہباز گل پہ ہی ختم ہو رہی ہے. حکومت پی ٹی آئی کہتی ہے کہ شہباز گل کو اغوا کیا گیا ہے، حالانکہ عدالت نے جسمانی ریمانڈ کا گزشتہ روز فیصلہ دیا. واقعی یہ اغوا کے زمرے میں آتا ہے؟ دیکھیں، اغوا کا کیا زمرے میں آنا ہے. انہوں نے خود ہی شہباز گل صاحب جو ان کے چیف آف اسٹاف ہیں محترم عمران خان صاحب کے اور اسپوکس پرسن بھی ہیں، اور محترم عمران خان صاحب کو جب سے یعنی عدم اعتماد کے ذریعے وزارت عظمیٰ کے عہدہ سے ان کو ہٹایا گیا ہے، وہ تب سے جو ان کا بیانیہ ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. نیوٹرل کو کبھی کہتے ہیں نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، کبھی ان کو جانور کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ نیوٹرل چوکیدار جو ہے اگر وہ ہو تو، کبھی میر جعفر اور میر صادق کہتے ہیں، اور اس سے پہلے کہتے تھے کہ ہم ایک ہی پیج پہ ہیں. کبھی کہتے ہیں، محترم نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا مجھے کیوں نکالا، یہ بھی دوسری معنی میں یہی کہہ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں، جو ان کا شہباز گل صاحب کا اب الجھا تو ایک طرف ہے، وداؤٹ اینی ڈس ریسپیکٹ ٹو فیصل چودھری صاحب چونکہ ان کے وکیل ہیں، لیکن دیانتداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے ان کا ذرا جو ARY پر ان کا جو انٹرویو ہے یا انہوں نے دیا ہے ذرا اس کو سن لیجئے گا. اور پھر یہ تعزیرات پاکستان کے جو 120A-B ہے تعزیرات پاکستان کا، 124A ہے میوٹنی، 131 ہے جو ہے اس کو دیکھ لیں، 505 دفعہ دیکھ لیں. اور کیا وہ ساری چیزوں میں نہیں آتا کہ یہ جو ہے فوج کو اکسانا، اس میں بغاوت کا عنصر کرنا، اس میں ان کو کہنا کہ آپ ان کے احکامات نہ مانیے گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ بہت سنگین جرائم ہیں جن کی سزائے موت تک جاتی ہے. اب میں حیران ہوتا ہوں بجائے اس کے کہ یہ اس کا جواب دیں، چونکہ انہوں نے تو خیر ڈس ایسوسیٹ کر لیا کہ جی ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا، ریڈ لائن کراس کی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ خواجہ آصف کو کیوں نہیں پکڑتے، زرداری صاحب کو کیوں نہیں پکڑتے، نواز شریف کو کیوں نہیں پکڑتے، فلان. ارے بھائی، یہ کوئی آپ 3.5 پونے 4 سال آپ کی حکومت رہی، یہ کیس صرف حکومت کر سکتی ہے، صرف حکومت کر سکتی ہے. مائنڈ یو، آرٹیکل سیکشن 195، 196، 197 ضابطہ فوجداری کے تحت نو کورٹ شیل ٹیک کاگنیزنس ایکسپٹ آن دی کمپلینٹ ان رائٹنگ آف دا گورنمنٹ. تو یہ حکومت ہی صرف کر سکتی ہے. اگر آپ کے پاس ثبوت تھا اور آپ کہتے ہیں کہ اس کے ذائچے میں آتا ہے تو آپ کرتے، قائم کرتے مقدمات. سردار صاحب، یہ آپ نے قانون کی شکیں گنوائیں، لیکن
تشدد تو پاکستان کے کسی قانون میں جائز نہیں ہے. شکایت تو یہ ہے کہ عمران خان آج بھی کہہ رہے تھے, وہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ کارروائی کریں, جو قانون ہے اس کے مطابق چلیں. وہ کہتے ہیں بے پناہ تشدد کیا گیا ہے شہباز گل پر. میں بالکل اس کی جو ہے نہ تو جسٹیفیکیشن ہے کوئی ہمارے قانون میں اجازت ہے, نہ میں اس کو جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش بھی نہیں کروں گا, بالکل نہیں کروں گا. اگر ان کے ساتھ ہوئی ہے تو فیصل چودھری صاحب سے زیادہ کون جانتا ہے. یہ استغاثہ کریں, یہ ریٹ کریں, یہ پولیس والوں کے خلاف پرچے درج کروائیں, ان کے خلاف اگر دیوانی میں جاتے ہیں حتیٰ کہ ازالہ عرفی کے دعوے کریں ان پر. ان کے لیے سارے راستے کھلے. اگر میجسٹریٹ نے نہیں کیا یا اس نے ضربات دیکھ کر بھی اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں, یا سیشن کورٹ میں یا جو بھی ہے جہاں بھی ہے, اور ان کے پاس ڈاکٹرز نے بھی آج یہ پڑھ کے سنا رہے تھے ایک اور چینل پر فیصل چودھری صاحب, اگر ان پر ہیں تو یہ کریں, ان کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں. یار خدا رہا, میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, نہ کوئی اور جسٹیفائی کر سکتا ہے. پولیس ایسی بے لگام ہو چکی ہے, جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو سارے یہ کام کرتے ہیں, اور جب ہم حکومت کے باہر ہوتے ہیں تو ہمیں سارے بنیادی حقوق, سارے جو ہے صحافی آزادی صحافت اور ہر چیز ہمیں یاد آ جاتی ہے. اور محسن بیگ کے ساتھ جو کچھ انہوں نے اسلام آباد میں کیا, مراد سعید کی, اب خود مدعی تھا مراد سعید ان کا فیڈرل منسٹر, اور وہاں اس کو اٹھا کے لے جا کے اس کو جو ہے کمرے میں جا کے جتنا پولیس نے تشدد کیا, چونکہ میں اس کا وکیل ہوں, اور ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ نے اور سیشن جج نے وہ رپورٹس بھی کیے ہیں. اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ریکارڈ پر موجود ہیں یہ چیزیں. تو کسی نے کچھ نہیں کیا. دیکھیں بہرحال آپ نے سردار صاحب راستہ آپ نے راستہ دے دیا. میں فیصل چودھری صاحب, جو بنیادی نقطہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر عدالت میں آپ جا رہے ہیں, عدالت کے سامنے پیش ہو رہے ہیں, عدالت میں کیس لڑ رہے ہیں, عدالت دوبارہ جسمانی ریمانڈ دے دیتی ہے, تو پھر یہ اغوا کیسے ہوا؟ دیکھیے, ہینڈنگ اوور ہوئی ہے پریزن رولز کی خلاف ورزی میں, کہ معاملہ میں نے یہ سب جوڈیس ہے, میں نے پٹیشن فائل کی ہوئی ہے. جی میں اسی لیے تو میری تھوڑی لمیٹیشنز بھی ہوں گی. میں سردار صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ جو انہوں نے دفعات گنائی ہیں, ٹرانسکرپٹ میں سے مختلف جگہ سے 3 جگہ سے جملے اٹھائے گئے اور ایف آئی آر رجسٹرڈ کی گئی ہے. یعنی اگر یہ جو بغاوت کے سیکشن بتا رہے ہیں 120 سے 124 سے, وہ جو کانٹینٹ ہے سارا, وہ کوئی جملہ کہیں سے, اور لگتا ہے کوئی جو ہے نا فوجداری کا ماہر وکیل اس میں بیٹھا رہا ہے جو اپنی طرف سے اس نے یہ کام کیا ہے. تو یہ لیکن یہ کیونکہ گرفتاری کے بعد ہوئی ہے, اور یہ آپ کے صحافی بھی بہت زیادہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تعین تھانے کا بھی بعد میں کیا گیا, جرائم کا بھی تعین بعد میں کیا گیا, پہلے بندہ اٹھایا گیا, باقی بعد میں کی گئی. نہیں, بات تو یہ ہے نا کہ اس نے جو بات کی شہباز گل نے, وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ وہ جو ہے اس میں وہ اگر کسی کو ناگوار گزرے تو وہ علیحدہ بات ہے, وہ جرم کے زمرے میں اس لیے نہیں آتی کہ جب آپ پوری ٹرانسکرپٹ پڑھتے ہیں تو اس کی وہ جو نوعیت ہے بیان کی بدل جاتی ہے. اگر آپ اس کے مطلب پیس میل میں پڑھیں تو وہ البتہ اگر ٹوٹل پڑھیں تو پھر اس کے معاملات بدل جاتے ہیں, کیونکہ وہ زیادہ جو ایٹریبیوشنز ہیں وہ نواز لیگ کے لوگوں کی طرف ہیں. کوئی 8 لوگ ہیں, اور ایک جو شہید جنرل سرفراز صاحب ہیں ان کی تعریف اس میں انہوں نے کی ہے, تو ٹوٹل 9 بندوں کا ان کا ذکر ہے. جو 8 بندے ہیں وہ نون لیگ کے, یہ جو نواز شریف, شہباز شریف, خواجہ آصف, فضل الرحمان وغیرہ جو ہیں, مریم بی بی جو ہیں, ان کے اوپر ہے. تو جو ان کو جس طرح سے کل لایا گیا ہے, تو پھر رات کو وہ پیمز ہاسپٹل میں ابھی تک تو وہی رہے ہیں نا. تو پنجاب حکومت کل جیل میں ہوا یہ ہے کہ تو اس نے ہاشم ڈوگر صاحب نے کہا نا کہ ہاشم ڈوگر صاحب نے اور کانٹیکس میں بات کی, ان پہ تشدد اسلام آباد پولیس نے کیا ہے, اور یہ 10 اور 12 اگست کے درمیان ہوا ہے. جب 12 اگست کو صبح آئے تھے تو ہم نے بھی وہ سارے بروزز دیکھے ہیں, اور انہوں نے کورٹ میں بھی دکھائے تھے, اور شعیب شاہین صاحب نے تو بڑا اوپنلی بھی کہا ہے, اور ہم نے اس کو خیر وہ ایویڈنس میں ہم لے کے آئیں گے, تصویر بھی ہیں اور ریکارڈ بھی ہے, ڈاکومنٹری ایویڈنس. تصویر کس چیز کی؟ تشدد کی. اور یہ جو آپ لوگ کے پاس تصاویر ہیں؟ ہاں جی, کچھ صحافیوں کو ویڈیوز بھیجی گئیں بنا کے تشدد کی, جنہوں نے یہ ٹویٹس کی, اور اب ان کا میں سیریسلی ان کے اوپر جو ہے جنہوں نے کہا کہ سنگنگ ہے اور یہ اور وہ, کچھ صحافی ہیں جو کہ ضرورت سے زیادہ اس معاملے میں انٹرسٹ بھی لیا انہوں نے, اور تفتیش پہ ہیمپر اور ہینڈرس کرنے کی کوشش کی. وہ ان کو ہم عدالت میں جو ہے وی ول ٹیک دم ٹو دا ٹاسک ان اکارڈنس ود لا. تو یہ ہوا, اور وہاں پہ ایویڈنس ہے. ابھی آپ تھوڑا صبر کیجئے, یہ چیزیں آ جائیں گی. بہت ساری چیزیں ابھی آ گئی ہیں,
بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. کیونکہ آپ ان کے وکیل ہیں, یہ جو میڈیکل رپورٹ کے بارے میں کہ جی ان کو کوئی ٹارچر نہیں ہوا, صرف ان کو دماغ کی تکلیف ہے بہت پہلے سے. دیکھیں یہ اصل میں یہ انیشل ایگزامینیشن رپورٹ ہے, ڈیپر اپریسیشن نہیں ہے, لیکن اس میں اگر آپ ایگزامینیشن کو جا کے پڑھیں نا جو انہوں نے ایگزامینیشن کی ہے تو یہ کہ ٹیکنیکل لینگویج ہوتی ہے. ٹیکنیکل لینگویج ڈاکٹرز جو میڈیکل ایکسپرٹ ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے, میں نے ان کے ساتھ شیئر کی ہے, اور میں آپ کو بالکل شیور ہوں کہ اس میں جو میڈیکل ایگزامینیشن ہوا ہے اس میں ان کے جو ٹیشوز ہیں وہ ریپچر ہے, اور ان کو جو ہے وہ ٹینڈرنس کی انہوں نے لکھی ہے 12 ہے اور آج 17 ہے. 5 دن کے بعد میڈیکل جو رپورٹ ان کی جو آئی ہے پیمس کی اس میں 10 اور جو ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو ایستھمیٹک ہوتے ہیں نا سر, جو کرونک ایستھمیٹک ہوتے ہیں, انزائٹی سے جو ہے وہ جو مطلب ان کا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لیٹ ہوا اور وہ ہوا, ان کو علم ہی نہیں تھا کہ وہ ریسپریٹری ایستھمیٹک ہے, اور جب اس کو پتہ چلا کہ یہ سارا بات ہے تو انزائٹی ہو جاتی ہے نا بندے کو, دوبارہ جس بندے کے ساتھ اتنی بروٹیلٹی کی گئی ہو تو دوبارہ اس کو لینے آئے تو وہ ٹیریفائی ہو جائے گا. سو اس کی جو انزائٹی کی وجہ سے اس کی سانس کی نالیاں سکڑتی ہیں, اور پھر یہ جو ہے نا ان کی سانس لینے کی تکلیف ہوتی ہے, اور پھر جس طرح سے انکانشیس ہوا ہے اس کے اوپر بھی بڑی بےہودہ قسم کی بعض صحافیوں کی طرف سے ٹویٹس آئیں, اور ان کا وہ جو تھا, اور پھر انہوں نے پمس میں رکھا رات کو ان کو, ابھی بھی وہ پمس میں. تو پنجاب جو جیل انتظامیہ تو یہی کہہ رہی تھی کہ ہی از ناٹ فٹ ٹو ٹریول, آپ اس کو جو ہے DHQ شفٹ کریں, کیونکہ لائبلٹی ہیں وہ ہو جاتی ہے نا, کیونکہ اتنی بڑی لائبلٹی ہو جاتی ہے اگر ان کے ساتھ کچھ اور آ جائے. تو پھر انہوں نے رات کو جو وہاں پہ تماشا لگایا, رینجرز بھیجو اور FZ بھیجو اور پتہ نہیں کیا کیا بھیجو, اور اس کے بعد آ کے پیمز میں داخل کرا دیا. تو کیا یہ, اور پیمز والوں نے رپورٹ بھی دی ہے, ٹھیک ہے, ابھی وہ ہم اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ میں نے ایک اپلیکیشن دی ہے جو بالکل کوثر صاحب نے جو راستے بتائے ہیں ان راستوں پہ عمل پیرا ہے ہم لوگ. اور اس سے میں نے آج ہائی کورٹ میں جوڈیشل انکوائری کی, انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ کی فارمیشن کی, اور اس میں میٹنگ کی تھی. میٹنگ کی تو اجازت ہو گئی ہے, ہماری کچھ وکلا گئے ہیں ان کو دیکھنے ابھی, تو میں بھی شاید جاؤں گا تھوڑی دیر بعد میں. تو یہ چیزیں جو ہیں ریکارڈ پہ آئی ہیں, اور اس میں ایویڈنس بھی ہے, اس میں ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی ہے, اور اس میں تصویر بھی ہیں, بہت ساری چیزیں. جب میں نے ان کو آج جج صاحب سے کہا تھا کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کریں, انہوں نے پریلیمنری رپورٹ مانگی ہے جس میں آپ کے صحافی جو دوست ہیں, دیکھیے نا بڑے بڑے نامور صحافی ہیں جنہوں نے یہ ٹویٹس کی ہیں. چلیں اب عدالت نے یہ رپورٹس مانگی ہیں, آپ کی پیٹیشن منڈے والے دن درخواست بھی منڈے کو یہ ٹیک اپ ہو جائے گا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے میں ضرور یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ایشو پہ وفاق اور صوبہ آمنے سامنے آ گئے, چودھری صاحب نے جی بات کی ہے, بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. سردار صاحب, اگر یہ اسی طرح معاملہ ہے, عدالتوں کے سامنے بھی ہے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وفاق اور صوبہ آمنے سامنے آ گئے, رینجرز اور FZ کو بھیجنا پڑا, اور اس کے بعد شہباز گل کو جیل انتظامیہ نے حوالے کیا. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ PTI پوری کی پوری جماعت شہباز گل کو ڈیفینڈ کر رہی ہے؟ دیکھیں یہی تو افسوسناک بات ہے. یہ جو محترم عمران خان صاحب کو جب جو ہے نو کانفیڈنس عدم اعتماد سے سبکدوش کیا گیا وزارت عظمیٰ سے, تو انہوں نے ایک بیانیہ جو ہے وہ متواتر اور تسلسل سے نیوٹرلز کے خلاف انہوں نے قائم کیا ہوا ہے. نیوٹرلز کے اب سارے تو مخالف ہیں, یعنی امریکہ ان کا مخالف ہے, افواج پاکستان ان کی مخالف ہے, اپوزیشن 13 جماعتیں ان کی مخالف ہیں. ہم تو اس حد تک ہیں کہ ہم محب وطن ہی نہیں ہیں, ہم امریکہ کے ایجنٹ ہیں. انہوں نے جانے کیا کیا سبھی کو کہا ہے, اور جتنا انہوں نے کیا ہے یہ اس بیانیے کا تسلسل ہے. اس لیے ساری جماعت جو ہے آئی ہے تاکہ محترم شہباز گل صاحب چیف آف دی اسٹاف ہی شوڈ ناٹ اسپل دا بیمز, وہ کہیں اگل نہ بیٹھے کہ یہ تو عمران خان ہی کی جو ہے اوپر سے ہدایات تھیں اور میں نے یہ کیا ہے. اور سردار صاحب یہ تو آج عمران خان صاحب نے بھی جی ایک منٹ جی شوکت پراچا صاحب, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے محسن بیگ کی ہیبیس کارپس کی, یہ ریکارڈ کی بات ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی موجود ہے, فیصل صاحب چودھری صاحب ذرا اس کی تصدیق کر دیں,
تو ایڈوکیٹ جنرل کو اس وقت عمران خان صاحب نے بلایا اور کہا کہ یہ سیشن جج کو ہٹا دو، اس کو نکال دو، اس کے خلاف ریفرنس کرو. اس نے کیسے جرت کی ہے کہ اس نے جو ہے کہا ہے کہ یہ انلیگل ریڈ ہے جو ایف آئی اے نے کی ہے، اور مراد سعید کا چونکہ خود مدعی ہے اور وہ ان کا وزیر اول تھا، تو اس لیے اس کے کہنے پر یہ پھر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے پٹیشن کی، جو اثر من اللہ صاحب نے اس کو اس بری طریقے سے اڑایا اور پھر اس کے بعد وہ کیس بھی قواش کیا. یہ ذرا دیکھیں، اور ریکارڈ پہ سارا آیا ہے کہ اس کے اوپر تشدد تھا. یعنی اگر خود محترم عمران خان صاحب خود ہدایات دے کے تو اس کو جو ہے محسن بیگ کو مرواتے ہیں تھانے کے اندر، تشدد کرواتے ہیں، اور مراد سعید اس کا مدعی ہوتا ہے اور ایف آئی اے کرتی ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے آج تک وہ استغاثہ کر رکھا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے سردار صاحب اگر سردار صاحب انہوں نے کچھ غلط کیا تو کیا آج بھی غلط ہونا چاہیے؟ لیکن میرا جو سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے اگلنے والی بات کی، تو آج بھی عمران خان نے کہا کہ جی یہ شہباز گل سے پوچھتے ہیں کہ عمران خان کھاتا کیا ہے، اور انہوں نے ریلیٹ کیا کہ شاید کھانے میں کچھ ملا دیا جائے. 4 جو لوگ اس دنیا میں نہیں رہی ہے ان کا ریفرنس دیا تھا. کوئی واقعی کوئی اس طرح کی لائنز پہ تشویش ہو رہی ہے، تفتیش ہو رہی ہے شہباز گل کی؟ ارے بابا کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ ویسے پینکی ہوئے ہیں. پی ٹی آئی جو ہے چونکہ محترم عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ان کو نظر آ رہی ہے، توشہ خانہ کا 15 کروڑ انہوں نے آج تک نہیں دکھایا، کسی ڈیکلریشن میں ایز این انکم نہیں دکھایا. 10,000 نہ لینے پر ایک پرائم منسٹر جو ہے نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے، تو عمران خان توشہ خانے میں ہی ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. یہ تو چھوڑ دینا، یہ جو الیکشن کمیشن والی رپورٹ ہے جس میں انہوں نے واضح لکھا ہے کہ انہوں نے 5 سال اپنے جو فارم 1 دیا ہے، ڈیکلریشن دیا ہے، اس میں یہ اخفا کرتے رہے اور یہ جھوٹ بولتے رہے اور دروغگوئی سے کام لیا. تو یہ اس بیانیے کو جو ہے پریمپٹ کرنے کے لیے سارا انہوں نے جو ہے یہ ایک ڈسٹریکٹ کر کے اس طرف لے گئے ہیں سارا. چلے پوائنٹ ٹیکن سردار صاحب، پوائنٹ ٹیکن کے ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ میں جو سوال کر رہا ہوں کہ شہباز گل کے معاملے پہ پوری پی ٹی آئی کل بھی پریس کانفرنس ہوئی، آج تو جناب عمران خان نے تقریر کر دی، انہوں نے کہا کہ وجوہات یہ ہیں. آپ چونکہ شہباز گل سے ملیں، واقعی یہ پوچھا جا رہا ہے کہ عمران خان کیا کھاتے ہیں، وہ کیسے سوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے یہ اوپن کورٹ میں ہی کہا تھا. سردار صاحب کے کچھ شاگرد جو ہے نا وہ کوئی اچھے ثابت نہیں ہوئے سر، کوئی صاحب مشورے نہیں دیے. مجھے لگتا ہے آپ نہیں شامل اس میں. نہیں، آپ کو کیوں لگ رہا ہے؟ جو بھی کر رہے ہیں وہ گلے ہی پڑ رہی ہے سر، جو بات بھی کریں. اب شہباز گل اور محسن بیگ کیس کا تو تقابل نہیں ہو سکتا. محسن بیگ نے تو تشدد بھی کیا تھا پولیس والوں کے اوپر جو ان کو پکڑے گئے تھے. اس میں تو بیچارے نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اس نے تو بھگتا ہی ہے. نہیں، لیکن یہ تو کیس تو زیادہ اسٹرانگ ہے نا، بغاوت والی بات جو ہے نا، اگلنے والی بات ہے. یہ اگلوانا جو ہے یہی وتیرہ غلط ہے. چھ کچھ نہ ہو، کسی کو مار کے، سب کو پتا ہے آپ اگلوا بھی لیں گے پولیس کے سامنے تو کیا ہو جائے گا. لیکن اس ملک کی بڑی بھیانک تاریخ رہی ہے. خود اپنا کھوسا صاحب جانتے ہیں جس پارٹی سے تعلق ہے، بھٹو صاحب کے خلاف مسعود محمود نہیں تیار کیا گیا تھا. کس طرح تیار ہوا آپ کو نہیں پتا. آصف زرداری صاحب کی زبان کاٹی گئی، وہ تو پھر مل گئے نا یہ سارے. ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے ایک ہوتا تھا کیس کراچی میں، دوسرا لاہور میں، تیسرا اسلام آباد میں. وہی چیزیں دیکھیں نا، اسلام آباد میں ایف آئی آر ہوئی، ساتھ میں کراچی میں ہو گئی، سیم پیٹرن. اسی طرح پہلے جو ایف آئی آریں ہوئی، کوئی ایک ادھر ہو گئی جیسا آپ کے صحافیوں کے اوپر ہوئی لسبیلا میں، اور پتہ نہیں کدھر کراچی 16 ایف آئی آریں ایک ہی مضمون کے. تو جو مطلب جو اس کا بنانے والا وہ ایک ہی ہے. یہ باتیں آبسلیٹ ہو گئی ہیں. اب یہ 2022 میں نہیں، سنگینی جو ہے ان چاہے سوشل میڈیا کی پوسٹ میں یا شہباز گل والی بات میں، سنگینی تو بہت زیادہ ہے نا جو سامنے. سنگینی اس لیے ہے نا کہ آپ نے پوری ٹرانسکرپٹ نہیں پڑھی. وہ تو فوج کی 20 جگہ تو اس نے فوج کے حق میں بات کی ہے. ٹھیک ہے، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ کوئی اخبار تو گزری ہوگی. اور یہ جو آپ کے صحافی ہیں انہوں نے کہا، اور جو جن کو سمجھا جاتا ہے کہ عمران مخالف میڈیا ہیں، ان کے اوپر صحافیوں نے کہا کہ جی یہ جو آپ نے تھریش ہولڈ رکھا ہوا ہے، دیکھیں یہ بڑا آسان ہوتا ہے. یہ 1856 میں جب جنگ آزادی ہوئی تھی تو تب برٹش آرمی نے یہ چیزیں انسرٹ کی تھی. بعد میں ظاہر ہے
ہماری کیونکہ پارلیمنٹ کام اس طرح سے نہیں کرتی ہے. یہ کھوسر صاحب کی بات بڑی اچھی ہے کہ اقتدار میں آگے سب جو ہے وہی کام کرنا شروع کرتے ہیں جس میں اپوزیشن کی. بات یہ ہے کہ یہاں پہ پرابلم یہ ہے نا کہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو پھر اور چیزیں ہو جاتی ہیں اور سوچتے نہیں ہیں. اور اسی لیے کوئی بھی پارٹی یہ جو ہیں یہ کروا رہے ہیں اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت، کیا ان کے ساتھ خود نہیں ہوتا رہا؟ سب کے ساتھ ہوتا رہا نا. تو پھر سیکھنے کی بجائے ریپیٹ کر رہے ہیں نا. تو پھر یہی تو معاملہ، یہاں سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ دیکھیے آپ صحافی ہیں، میں وکیل ہوں. آگے تو پھر جیسے آج بھی عمران خان نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرے، پارلیمنٹ میں تو وہ بھی بات نہیں ہو رہی. سوال ہے وہ سیاسی، آپ سیاستدانوں سے کریں. میں پی ٹی آئی کا سیاسی موقف تو بالکل نہیں دوں. میں تو لیگل بات یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں لیگل بات بالکل ٹھیک ہے. کانسٹیٹیوشن میں ہر ادارے کا ایک رول ہے ایگزیکٹ اور احترام ہے کانسٹیٹیوشن میں، لیکن ہر ادارے کا احترام بھی ہے. احترام بھی ہے، اور لیکن ادارے جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشن سے بڑے نہیں ہونے چاہیے، لا سے بڑے نہیں ہونے چاہیے، عوام سے بڑے نہیں ہونے چاہیے. سردار صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اور قانون اور آئین کے مطابق جو دیکھیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. سب چیزوں کے، سب اداروں کے جو ہے نا رول ڈیفائن ہے. اپنا شخصیات کے بھی ڈیفائن ہے، آفیسز کے بھی ڈیفائن ہے. جی ان کے مطابق کام ہونا چاہیے تو کچھ بھی مسئلہ نہیں ہوگا. جی سردار صاحب، آپ کو ایک بڑی ذاتی ایک آپ کو سناتا ہوں. میرے سر پہ ڈنڈے مارے پولیس نے، مجھے اٹھا کے اور ڈمپ کر کے اور تھانے لے جا کے بند کر دیا. باقی ہم لوگ جو آپ کو پتا ہے جو وہ کر رہے تھے، تحریک بحریک تھی. اچھا تو کیا ہوا، میں نے سینٹ میں، میں سینیٹر تھا، میں نے سینٹ میں آ کے پریویلیج موشن موو کر دیا کیونکہ انہوں نے 8-10 گھنٹے بٹھانے کے بعد مجھے چھوڑ دیا. ایس پی نے منتیں آ کے کی کہ جائیں. میں نے کہا نہیں، باقیوں کو بھی چھوڑو گے، میرے وکیلوں کو تو تب میں جاؤں گا. باہر گئے، انہوں نے کافی دیر بعد چھوڑ دیا. میں نے آگے پریویلیج موشن موو کر کے پرچے کروائے ان کے خلاف، ایس پی کے خلاف، ڈی آئی جی کے خلاف، ڈی پی او، سی پی او، سارے تھانے دار ان کے خلاف. اب وہ چلتے ہماری حکومت آ گئی. اچھا پولیشن تھی تو میرے پاس آ گئے سارے منسٹرز آ گئے اور نیچے آ کے قالین پر بیٹھ گئے. کہتے ہیں جی سردار صاحب اٹھنا نہیں ہوں جنہیں چیر تسی ساڈی گل منو گے نہیں. اور میں کہ یار تسی اتنے معزز لوگ آئے بیٹھے ہو، منظور ہے تہاڈی، جاؤ قبول ہو گئی. انہوں نے کہا جی یہ پولیس والوں معافی دے دو. سلوٹ مارے انہوں نے، ٹھا آ کے پولیس والے، ڈی آئی جی، ایس پی سارے. انہوں نے کہا جی اسی تے سرکار دے ملازم ہوں، تسی حکم کرو کنوں چکنا ہے تے کنوں مارنا ہے تے کنوں بند کرنا ہے تھانے دے وچ. چلیں ادھر رکتے ہیں ناظرین، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، عمران خان یہ بھی کہتے ہیں اور آج بھی اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ جی میرے خلاف کیسز بنا کر ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ نواز شریف کو واپس لانا ہے، پھر ہم دونوں کا کیس برابر دیکھا جائے گا. یہ واقعی ایسا ہو رہا ہے ملک میں؟ کیونکہ فیصل چودھری صاحب بھی بڑے کلوز ہیں عمران خان کے، یہ ان کے ساتھ شیئر ہوتی ہوں گی باتیں. سردار صاحب ویسے ماشاءاللہ جہاں دیدہ آدمی ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. سردار صاحب ہم قانونی باتیں کر رہے ہیں. ایف آئی اے نے نوٹس دیے، عمران خان نے کہا میں بالکل پیش نہیں ہوں گا. ایک تو اس کا کانسیکوینس کیا ہو سکتا ہے، اور دوسرا کیا واقعی عمران خان اب سمجھ چکے ہیں کہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا، چاہے توشہ خانہ کیس ہو، ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہو؟ دیکھیں میرے خیال میں تو یہ جو ان کی بات ہے کہ میں پیش نہیں ہوں گا جی ایف آئی اے میں، اور کوئی بھی مجھے طلب کرے گا تو میں یہ تاثر دینا ہے کہ میں قانون سے ماورا ہوں، میں قانون سے بھی اوپر ہوں. جب آپ ساری زندگی اور پرچار ہی آپ کا یہ ہے کہ قانون کے دائرہ اختیار کے اندر سبھی رہیں، تو قانون کے آگے تو کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے. آپ خود بارہا مثال دیتے ہوئے نہیں تھکتے کہ حضرت عمر کی چادر سے آپ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ روایات کو بیان کرتے ہو کہ بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہوگا. تو کیا آپ اس لیے کہ ایک بڑی جماعت کے بڑے لیڈر ہو اور آپ کو حق ہے کہ جو ہے آپ کسی بھی ادارے کو جو تفتیشی ادارہ ہے اس کے آگے پیش نہ ہو؟ تو یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ بیانیاں بنانے کے ماہر ہیں، جیسے میں نے عرض کیا. نہیں، اس کا لیگل کانسیکوینس کیا ہوگا اگر وہ ایف آئی اے میں پیش نہیں ہوتے؟ وہ کہتے ہیں میں عدالت میں آپ کے خلاف جاؤں گا. حالانکہ بشیر میمن صاحب کے بیانات ابھی تک ان کی ریزوننس باقی ہے. خود عمران خان انسٹرکشن دیا کرتے تھے کہ فلاں کو پکڑو، فلاں کے خلاف کیس بناؤ، بقول بشیر میمن صاحب کے. دیکھیں وہ تو بالکل جو عارف کا نقوی کا ہے، ابراج والے کا، جب اس نے بشیر میمن نے اس کی گرفت کی
تو جو کچھ محترم عمران خان صاحب نے اس کے ساتھ کیا، اس کو نہ صرف ہٹا دیا، شیلف کیا، بلکہ اس کو تو زیر عتاب آیا کہ میرا دوست ہے، ہاؤ ڈیئر یو ڈو اٹ. تو وہ اس نے تو اوپنلی اور پبلکلی یہ باتیں کی ہیں. اور یہ وہی ابراج ہے جو ووٹن کرکٹ کلب سے 2.1 بلین جو ہے انہوں نے چیریٹی کے نام پر لے کر، اور فارن فنڈنگ والے کیس میں ان کے خلاف وہ فائنڈنگ بھی آئی ہوئی ہے آف فیکٹ. تو یہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ میرے خلاف جو ہے یہ کارروائی کریں گے. اب اگر نہیں جائیں گے تو ایف آئی اے اریسٹ کرے گی، کیونکہ قانون یہی ہے کہ اگر کوئی شخص تفتیش میں اس کو عزت راس نہیں آتی کہ اس کو ایک بلایا گیا ہے اور سوال نامہ دیا گیا ہے اور ان کو استفسار کے لیے ان سے تاکہ گفت و شنید کی جائے، استفسار کیا جائے کہ آپ اپنا اس کا موقف دیں، تو پھر آپ جب بار بار شہباز گل کا کہتے ہیں کہ قانون کو جو ہے فالو کرنا چاہیے بھلے جو مرضی ہو، تو قانون تو فالو آپ خود بھی تو کیجئے گا نا. چلیں آپ کے خلاف غلطی الزام صحیح، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ میں نہیں مانتا، میں آتا بھی نہیں ہوں، جاؤ جو مرضی کرنا ہے مجھے میرا کر لو. اگر زرداری صاحب کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، اگر نواز شریف صاحب کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، بھٹو کو پھانسی دی جاتی ہے، عمران خان ان سے بڑا نہیں ہے لیڈر. تو معاف کیجئے گا، کسی نے بھی یہ حرکتیں نہیں کی تھی جو محترم عمران خان صاحب چلیں پوائنٹ ٹیکن، یہ فیس کریں، جائیں اپنی صفائی دیں. پوائنٹ ٹیکن. یہ واقعی کانسیکوینس زیادہ سخت ہو سکتا ہے کہ عمران خان کہیں کہ میں تو ایف آئی اے کے سامنے پیش ہی ایف آئی اے کو کیا اتھارٹی ہے؟ کس قانون کے تحت ایف آئی اے پولیٹیکل پارٹیز کے پیچھے جا رہی ہے؟ پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بھی اپنے سورس آف فنڈ تو دے، ان کی سیکورٹی کیوں نہیں ہو رہی؟ ان کے خلاف بھی تو کیسز پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کیا امریکن ایمبیسی سے اور امریکن سے پیسے نہیں لیے مارک سیگل کے ذریعے؟ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے ان کے پاس؟ یہ جس آگ سے کھیل رہے ہیں یہ اس میں خود بھسم ہو جائیں گے. یہ پولیٹیکل پارٹیز کے پہلے بھی بھٹو صاحب نے نیب کو بین کروایا اپنے اس دور میں، بڑا ہی امرانہ اقدام تھا اور اس کی ایکو ہوئی. آج آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ کیس نہیں سنے، تینوں ججز نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو فیصلہ نہیں، تو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے، اس کا تو کوئی کانسیکوینس ہی کوئی نہیں ہے. پری ایڈمیشن نوٹس ہو گیا. ایف آئی اے والوں نے کہا، کل میرا کیس تھا، میں نے وہ چیلنج کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو کوئی لا نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہوا تو ہم لگے ہوئے. ویسے ایف آئی اے ڈاکٹر عاصم حسین کو پکڑا تھا، انہوں نے اتنا عرصہ رکھا تھا. شوکت براچا صاحب، پولیٹیکل پارٹیز کی فنڈنگ ایک اور لا کے تحت ڈیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو منی لانڈرنگ، یہ جو لانچے کے ذریعے پیسے باہر لینا، یا جس طرح سے یہ ان کے وتیرے ہیں پارٹیوں کو یوز کرنا، ان کے اور ان میں فرق ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے جو میں عرض کروں نا ٹھہرے، پولیٹیکل پارٹیز کے جو معاملات ہیں نا فنڈنگ کے، وہ ایک لا ہے جس کے تحت ڈیل ہوتے ہیں. اب یہ اس کو بنیاد بنا کے ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ، آج کورٹ نے کہا لگا فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے، یار یہ تو فیصلہ بھی نہیں ہے. فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کو بنا کے یہ جو ان کے بزرگ میر بیٹھے ہوئے نا ان کی کیبنٹ میں، جو کہ پٹھے مشورے دیتے ہیں ان کو ہمیشہ، یہ پولیٹیکل پارٹیز کے پیچھے انہوں نے آج تک انہوں نے دیکھے جب سے آئے ہیں کوئی عزت کمائی ہے، بعض ذلت کمانے کے اور عوام کے معنی ذلیل ہونے میں. یہ بتائیں، عمران خان بار بار یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جی مجھے ڈسکوالیفائی کریں گے سپٹمبر میں میاں نواز. عمران خان کو کیسے پتا چلا ہے کہ سپٹمبر میں میاں نواز شریف آ رہے ہیں اور اس سے پہلے ان کو ڈسکوالیفائی؟ عمران خان نے جو بھی بات کی آج تک وہ ثابت ہوئی ہے. اچھا، اور یہ جو کر رہے ہیں تو واردات تو سمجھتے ہیں نا، یہ وارداتیں جو ڈال رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک بندہ سیاسی طور پہ تو ہم نہیں کر سکے. وہ اس وقت حمزہ شہباز شریف نے وہ کنسینٹ دی ادھر کہ جی میں سی ایم مجھے بنا دیں، میں سی ایم رہوں گا تو میں لوکل گورنمنٹ الیکشن جو ہے وہ آپ کروا لیں 22 تک، اپنی مرضی سے سپریم کورٹ میں بیان دے کے. اور 22 تاریخ کو جب الیکشن ہار گئے 18 کو، تو پھر جو ججز کے ساتھ انہوں نے کیا، اس پی ڈی ایم کی حکومت نے، ٹھیک ہے، جو ان کے ساتھ انہی ججز کے ساتھ جنہوں نے وزیر اعظم بنایا تھا. اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ممنوع فنڈنگ کیس ہے، یا پرٹیکولرلی سردار صاحب کہہ رہے ہیں توشہ خانہ، اس میں واقعی عمران خان خواہشات کو تو میں آپ کی اپیل میں جواب دے رہا ہوں، میں جواب دے رہا ہوں کہ خواہشات پہ تو قدغن نہیں لگا سکتی، چاہے وہ کسی کی بھی ہو. محترم لیکن یہ خواہش نہیں ہے. چلیں یہ بھی اچھی بات ہے، اپنا ایکسپٹ سردار صاحب جن کی ہے، ٹھیک ہے، وہ پوری نہیں ہونی. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. پارٹی بین کرنے کے نہیں، آج جج صاحب نے کہا ہے، ایک جج صاحب نے کہا ہے، جج صاحب نے کہا یہ 70 کا دور ہے کہ پارٹی بین کر دیں گے. آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ اسی لیے جو یہ شہباز گل کا ڈرامہ ہے نا، یہ شہباز گل کا ڈرامہ آپ دیکھیں،
ایک توشہ خانہ ریفرنس ہے تو ایک یہ ریفرنس ہے الیکشن سردار صاحب تو آپ کی بات کر رہے ہیں نا، وہ تو آپ کی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اس حق میں نہیں ہے. سردار صاحب اپنا اصولی موقف رکھتے ہیں، اچھا آدمی ہے تو اچھی بات ہے نا، آپ اپریشیٹ تو کریں. باقی بھی ان سے ذرا صحبت لینا، وہ رنگ نہیں نا پکڑے، باقی اس سے یہ دور ہے تو اس لیے بہتر ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ سر ایک منٹ سر، جسٹ اے منٹ سر ون تھنگ، اب الیکشن کمیشن نے ریفرنس بھیجا، اگر ڈسکوالیفیکیشن ہونی ہے تو پھر توشہ خان کا ریفرنس کیوں فائل کر رہے ہیں؟ اس لیے مایوس ہوتے ہیں ایک سے، پھر دوسرے کونے میں بھاگتے ہیں، وہاں سے مایوس ہوتے ہیں، پھر تیسرے میں بھاگتے ہیں. کیا عمران خان نااہل نہیں ہوں گے؟ نہیں، تگو تو یہ ہے کہ سیاسی طور پہ ناکام ہو چکے ہیں سارے مل کے، ساری نہیں. میں جو آپ سے ایک قانونی نکتہ جاننا، چونکہ آپ لائر ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اگر وہ نااہل نہیں ہو رہے تو پھر عمران خان بار بار ہر جلسے میں اس بات کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ کوشش کی بات کر رہے ہیں نا کہ یہ آپ جو لوگ ان کے خلاف سازش رچا رہے ہیں، یا جو یہ سازشیں ہی ہوتی ہیں نا سر، یہ چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں، فلانے کو پکڑ کے مار دو، فلانے کو اٹھا لو، فلانے کو ذبح کر دو، فلانے کو یہ کر لو، یہ وہ تو اس کا ذکر کر رہے ہیں نا. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ماریں بھی، ہم اس کے خلاف سازش بھی کریں، ہم ڈرامے بھی کریں، ہم ان کے خلاف مقدمے اور بولے بھی نہ. جی سردار صاحب راجہ صاحب، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان ڈوب رہا ہے، معیشت ڈوب رہی ہے، اور فزیکلی بارش اور پانی کے تحت جو ہے میرا بلوچستان کا تو انفراسٹرکچر اتنا زیادہ ڈسٹروائے ہو گیا ہے کہ اس کو 50 سال لگیں گے اس کے جو ہے ان کے گھر بنانے، ان کی فصلیں، ان کی ندی، ان کے پل بہہ گئے ہیں، ان کی لاشیں تیر رہی ہیں. جنوبی پنجاب کا بھی یہی حال ہے، باقی پاکستان میں بھی اتنا ہے. یار کیوں نہیں بیٹھ کے تم لوگ مسا کے معیشت کر کے ڈیمز بناؤ؟ کیوں نہیں آگے آپ اپنا انڈیجنس اس کو کرتے؟ 15 سال تک یہ ختم کر دو سیاست کو، اور خدا را مل بیٹھ کر پاکستان کی سوچو. بہت شکریہ سردار صاحب، بہت اچھی آپ نے بات کی کہ ملک کے مسائل کو تو سب کو مل کر حل کرنا ہے. سردار لطیف خان کھوسہ صاحب، سابق گورنر پنجاب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. جناب فیصل چودھری صاحب، تمام تر مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لے آئے، بہت شکریہ. ناظرین، ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.